اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ کے سوال لے رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوال ہیں جو نوجوانوں کے ہیں، بزرگوں کے ہیں اور خواتین کے بھی ہیں۔ ابھی کچھ گفتگو میں ایک سوال نکل کر آیا جو آف دا ریکارڈ تھا، سنت کے بارے میں، کہ سنت کیا ہے؟ کیا جیسے عام فرقے سنت سے جو معنی لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی کا عمل، کردار، اس کے اقوال کو سنت نہیں مانتے، ہمارے یہاں کیا ائمہ معصومین کے عمل کو، ان کے اقوال کو بھی سنت مانتے ہیں؟ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سنت کی جہاں تک ڈیفینیشن ہے، سنت یعنی وہ عمل جو معصوم انجام دے جی، یا معصوم کے سامنے کیا جائے اور معصوم اس سے منع نہ فرمائے، یا معصوم کرنے کا حکم دے۔ جی، یہ تین چیزیں ہیں جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ البتہ جب ہم عمل میں سنت کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے جب ہم کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے، یعنی رسول نے یہ عمل انجام دیا ہے یا معصوم نے یہ عمل انجام دیا ہے، اس لیے اس کو سنت یعنی سنت کی دو طرح سے ہماری ڈیفینیشن ہوگی۔ ایک سنت وہ ہے جو ہم فقہ میں اور اصول میں ڈسکس کرتے ہیں، یعنی جب ہم کوئی حکم شرعی دینا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قرآن، سنت، عقل اور اجماع کی نظریے سے مجتہد فتویٰ دیتا ہے، تو وہاں سنت کی ڈیفینیشن تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، جی، اس کا ڈائمنشن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ وہاں سنت سے مراد ہوتا ہے تین چیزیں: عمل معصوم، قول معصوم اور تقریر معصوم۔ تقریر اردو والی تقریر نہیں، تقریر کا مطلب یہ کہ معصوم سامنے عمل ہو، معصوم چپ رہے، یہ حد اقل جائز ہونے پر دلیل ہے۔ یعنی اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم اس سے منع نہ فرمائے تو حد اقل یہ بات جائز ہے، وإلا اگر یہ منع ہوتا تو حتماً معصوم ٹوکتے، تو یہ ہمارے پاس ایک دلیل بن جاتی ہے کسی بھی عمل کے ہونے کے لیے۔ لیکن جب عمل کی دنیا میں ہم آتے ہیں، جب ہم احکام کی دنیا سے بات باہر آ کے کرتے ہیں اور اخلاق کی دنیا میں آتے ہیں، تب ہم اگر کہتے ہیں سنت یعنی رسول نے یہ کام انجام دیا ہے، معصوم نے یہ کام انجام دیا ہے، تو ہر وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ انجام دیں اور اس کے سلسلے میں ہم تک خبر آ جائے کہ رسول نے انجام دیا تھا، وہ سنت رسول ہے۔ البتہ معلوم ہونا چاہیے یہ عمل خاص رسول کے لیے نہیں تھا۔ جی، ابھی میں ایک مثال دوں تو واضح ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہو کہ یہ خاص عمل تھا جو رسول اکرم سے مخصوص تھا تو پھر وہ سنت نہیں بن پائے گا۔ جیسے رسول نماز شب رسول اللہ کے لیے پڑھنا واجب تھی، ہمارے لیے مستحب ہے، بس ہمارے لیے واجب نہیں، بس معلوم ہو گیا کہ سنت رسول ہے لیکن واجب نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یا رسول اکرم کے لیے ازواج 4 سے زیادہ جائز تھیں، رسول نے زیادہ شادیاں کی، تو ہم کہیں کہ سنت رسول ہے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، تو یہ سنت رسول نہیں ہے۔ سنت رسول صرف عقد کرنا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، عقد کرنا ہماری سنت ہے، رسول نے کہا میری سنت ہے، جو اس عقد سے باہر جائے یعنی عقد کو ختم کرے یا نکاح کے اوپر عمل نہ کرے، وہ میری سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دلیل ہیں بہت زیادہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ صرف رسول نہیں، بعد رسول جو رسول کے جانشین برحق ہیں، چونکہ وہ امتداد ہیں اسی رسالت کے عمل کا اور ہم تک اعمال کو پہنچانے کے لیے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا ان کا عمل بھی سنت ہے اور ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل حدیث ثقلین ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرتی اہل بیتی۔ البتہ اہل سنت میں بحث بہت زیادہ مشہوری حدیث عنوان سے کہ کتاب اللہ و سنتی، لیکن اہل بیت ہی کی، لیکن خود اہل سنت کی کتابوں میں اطرتی اہل بیتی کے ساتھ بھی یہ حدیث موجود ہے، لہٰذا خود یہ دلیل۔ پھر حدیث امیر المومنین کے فضائل کے سلسلے میں ایک دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث وہ آئے مباہلہ کے نزول خود دلالت ہے کہ نفس رسول امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور نفس رسول کے پاس وہی حکم ہے جو رسول کا حکم ہے، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن عمل جو امیر المومنین کریں گے وہ سنت ہے۔ اور ائمہ کی تاکیدات
دوسری بات یہ کہ ائمہ کے عمل تقریباً وہی اعمال ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خلاف عمل رسول ہو یا خلاف سنت رسول ہو، صرف ممکن اور بہتر طریقے سے ہمارے سامنے آ گئی ہو، یا رسول کے زمانے میں وہ عمل ہوا ہی نہیں، وہ سرکمسٹانسز آئی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اس پہ کیا عمل کرتے۔ ائمہ کی وجہ سے ہمیں یہ بات آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس سچویشن میں معصوم کا عمل کیا ہوتا، لہٰذا یہ ابتداد ہے۔ اب ایک نقضی جواب بھی میں عرض کر دوں، چونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ دوسرے فرق یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے علاوہ کسی کی سنت قابل عمل نہیں ہے، لیکن خود کہنے کی بات الگ ہے، لیکن عمل میں وہ اس کے برخلاف ہیں، جی، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ سنت رسول اور سنت شیخین، تو یہ سنت شیخین کی کیا دلیل ہے؟ اگر شیخین کی دلیل صرف یہ کہ وہ خلیفہ رسول تھے اس لیے ان کی سنت رائق عمل ہے، تو یہ جانشین برحق رسول ہے، شیخین کے لیے رسول کے ساتھ کوئی نص نہیں ہے، رسول کی طرف سے کوئی تاکید نہیں ہے ان کے خلیفہ ہونے کے لیے یا رہنما ہونے کے لیے یا سنت ہونے کے لیے، جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اگر خود یہی ایک عمل ایسا تھا، یہی ایک شرط تھی جس کے اوپر ظاہری طور پر امیر المومنین نے تیسرے مرحلے میں خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، کہ جب شورا نے یہ فیصلہ کیا اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا علی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کریں گے، تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ سنت شیخین کے اوپر میں عمل کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کرتا اور میں خود اپنی شریعت پہ عمل کروں گا۔ تو خود امیر المومنین کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، جبکہ آپ عمل میں بہت سے ایسے کام آج بھی کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے، حتی خلیفہ اول نے نہیں کیے، خلیفہ دوم نے کیے، اور آپ اس کو آج دین کا سب سے بڑا مظہر تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، کچھ آپ اس میں دیکھیں تراویح کی نماز کے سلسلے میں تمام اہل سنت جانتے ہیں، تمام اہل سنت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اتفاق اس بات پہ کہ یہ بدعہ ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ جی، خود خلیفہ دوم نے اس بدعت کو رائج کیا ہے، تو بدعت کہنے کے باوجود خلیفہ دوم کی بات کو آپ سنت سے زیادہ، واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی وہ افراد جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی تراویح کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جی، خود خلیفہ دوم کہہ رہا ہے کہ متع رسول کے زمانے میں حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں، متع حج حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں، تو عملی طور پر آپ سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کہنا بند کیجئے کہ ہم صرف سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، آپ اصل معنی میں سنت شیخین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور آپ ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ایک بار محترم ڈاکٹر تیجانی السماوی کی کتاب شیعی اہل سنت ہیں ضرور پڑھیں، تاکہ صحیح معنوں میں انہیں معلوم ہو جائے کہ سنت رسول پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے کون ہیں، اور اپنے کو آپ کو ٹائٹل دے کر سنت رسول کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب اس کو تھوڑا سا میں کہوں گا، اس کو ایلیبریٹ یہ کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک فلسفے پہ خلافت ہمارا بھی پہلو، لیکن ہم بلافظ مولا کائنات کو اس کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور اس کے بعد پورا ایک سلسلہ ہے جو 12 اماموں تک جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اور عمل ہے، جس طریقے سے تمام مکتب فکر اپنی بات کرتے ہیں کہ ان کے جو 4 مسلح ہیں اور 4 مسلحوں کو الگ الگ طریقے سے زاویے سے پیش کرتے ہیں، ہمارا جو مسلح ہے وہ کیا واقعی میں جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہم فقہ جعفریہ ہیں یا فقہ محمدی ہے یا اسلام، کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرانبہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میرے اہل بیت میری اطرت۔ ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہ کو اپنی فقہ جعفریہ ہے، لیکن مذہب وہی رسول اکرم کا مذہب جعفریہ ہے، دین وہی رسول اکرم کا دین ہے۔ ہمارے پاس ورژن کون سا ہے دین کا، ہم یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ 4 مکتب جو اہل سنت حضرات کے پاس ہیں، یہ چاروں مکتب یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، یا یہ لوگ ڈائریکٹلی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں ان میں سے بعض افراد، اور بعض لوگ شاگرد کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ لہٰذا امام کو چونکہ موقع ملا تھا کہ دوبارہ سنت رسول اکرم کو احیاء کرنے کا اور دوبارہ دنیا کے سامنے اس علم کو پیش کرنے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا علم تھا، اور 5000 سے زیادہ طلاب کی اور علماء کی آپ نے تربیت کی، جس میں اہل سنت کے ائمہ بھی شامل ہیں،
لہٰذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان 4 شاگردوں کی بتائی ہوئی تحریک پہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ ہم اصل استاد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے مذہب پر چل رہے ہیں، جو وہی ہے جو رسول اکرم کا مذہب تھا. کیونکہ امام جعفر صادق فرماتے تھے قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا. اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کر رہے تھے، رسول کے دین کو آج پیش کر رہے تھے، اور یہ سب جا کے امام جعفر صادق سے دین لے رہے تھے. اب الگ بات ہے کہ جا کر بنی امیہ یا بنی عباس سے ملنے کے بعد، درباری عالم دین بننے کے بعد، مذہب کو رائج کرنے کے لیے سرکاری امداد ملنے کے بعد ان کا مذہب رائج ہو جائے، وہ ایک الگ بحث ہے. یا امام جعفر صادق کے مقابلے میں اپنا مذہب کھڑا کیا جائے. بعض افراد نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل سنت کے ایک امام سے جب پوچھا گیا کہ نماز کی حالت میں آنکھ بند رکھنی چاہیے، سجدے کی حالت میں آنکھ بند رکھنی چاہیے یا آنکھ کھلی رکھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا جا کے دیکھو کہ ابا عبداللہ کیا کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق کیا کرتے ہیں. جی تو ظاہر سے سجدے میں آدمی آنکھ کھولے یا بند یہ دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے. اگر انسان سجدے میں ہے تو لوگوں نے کہا کہ اب دیکھنا بہت مشکل ہے، نہیں دیکھ سکتے ہم کہ انسان سجدے میں آنکھ کھولے یا بند، کیونکہ بالاخره وہ سجدے میں ہے، ہم کیسے دیکھیں گے. تو امام نے فرمایا کہ ایک آنکھ کھول کے رکھی اور ایک آنکھ بند رکھی کہ حد اقل ہم نے 50% امام جعفر صادق کی مخالفت کی ہو. تو جب بیس یہ ہے کہ ہمیں مخالفت کرنی ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سنت رسول پہ عمل کرنے والے مکتب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سنت رسول کے اوپر اگر عمل کرنا تھا تو امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ جو ہمارے پاس ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ امام علی علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا. البتہ وہ ہم کہتے ہیں ایمان لانے کا اعلان کیا، وہ اللہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کبھی کافر تھے ہی نہیں کہ وہ ایمان لانے کی بات کرتے. لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان امیر المومنین علیہ السلام جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم کے ساتھ تقریباً 13 برس رہی ہیں. آپ 11 بعثت کے 11ویں سے 12ویں سال کے درمیان آپ کی رحلت ہوئی، تقریباً 11 سال رہی ہیں بعد اعلان رسالت. ورنہ تو تقریباً اس سے پہلے کے 15 سال بھی ہیں، تو تقریباً 25 سال آپ رہی ہیں. لیکن بعد اعلان رسالت آپ تقریباً 10 سے 11 سال رہی ہیں رسول اکرم کے ساتھ، اور اس وقت کوئی اور زوجہ رسول اکرم کے ساتھ نہیں تھی، واحد اکیلی تھی آپ. کوئی اور عورت رسول کی زندگی میں نہیں تھی. جتنی بھی ازواج ہیں بعد جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سے؟ آپ سنت کی بات کر رہے ہیں، سنت کہاں سے آئے گی؟ رسول نے عمل کیا، کسی نے دیکھا، کسی نے بتایا. تو رسول کی سنت بتانے کے لیے جو گھر کا افراد تھے اس سے ہم نے حدیث نہیں لی. جی وہ زوجہ جو 11 سال تھی اس سے ہمارے پاس 4 یا 5 حدیثیں، اس سے بھی کم ہے شاید. امیر المومنین علیہ السلام سے کتنی حدیثیں؟ کچھ 100 کی تعداد بھی نہیں ہے. امام حسن سے کتنی حدیثیں؟ کچھ پہ تعداد نہیں. امام حسین سے کتنی حدیثیں؟ کچھ کی تعداد. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی ہیں، بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں، رسول کے دامن میں پرورش پائی ہے، رسول کے ساتھ رہی ہیں اپنی شہادت تک، حتی شہادت تک رسول اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھے، اور جناب زہرا ان کے ساتھ تھیں. اتنی محبت فرماتے تھے. سب سے پہلے مدینے میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے جناب زہرا گھر جاتے تھے. مدینے سے خارج ہوتے وقت سب سے آخر میں جناب زہرا سے خداحافظی کرتے تھے. جی ہر عمل پہ آپ ساتھ پہ تھے. حسنین کو پالنا رسول اکرم کے ساتھ، حسنین کے کان میں اذان دینا، حسنین کے سر کے بال موننا، حسنین کے لیے عقیقہ کرانا، سب ہمارے پاس ہے. لیکن یہی جناب زہرا سے کتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں اہل سنت کی کتابوں میں؟ جبکہ وہ شخص جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، اور تو فتح خیبر کے بعد یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، وہ شخص سب سے شیخ الحدیث بنا ہوا ہے. ہزاروں 30,000 سے زیادہ حدیثیں اس سے نقل ہوئی ہے کہ اگر دنوں کے اوپر اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، جتنے دن اس کے اسلام لانے کے رسول اللہ کے زمانے کے، اس میں ہر دن کے سینکڑوں حدیث بنیں گی. یعنی رسول اللہ کتنی حدیثیں اس نے بنائی ہیں. ابو ہریرہ کے نام سے جو شخصیت ہے، اس نے کتنی حدیثیں بنائی ہیں اور اس سے نقل کی. تو اہل سنت اگر واقعاً سنت رسول کے ماننے والے ہیں، سنت رسول کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، تو ان لوگوں سے سنت کیوں نہیں لی جو گھر کے لوگ تھے؟ کیا کہیں؟ اور اس فرض سے کیوں لے رہے ہیں جو ابھی دین میں داخل ہوا ہے، جو 4 برس رسول کے ساتھ رہا، اس سے 30,000 سے زیادہ حدیثیں، جو 11 برس رسول کے ساتھ رہا اس سے 4 حدیثیں، اللہ اکبر، جو 25 برس رسول کے ساتھ رہا اس سے 10 حدیثیں یا 50 حدیثیں. اس کا مطلب ہے کہ خاص
زاویے کے ساتھ ہم حدیثوں کو لیں گے، خاص افراد سے ہم حدیثوں کو لیں گے، اپنے حساب سے ہم حدیثوں کو لیں گے اور انہی حدیثوں کو نقل کریں گے جو ہمارے مطلب کی ہوں گی۔ ہاں بیچ میں کچھ فضائل کی حدیثیں بھی ہم لگ دیں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم احادیث کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح عمل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا منبع، اپنا سورس گھر کو رکھا ہے، کیونکہ قرآن خداوند عالم کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی۔ لہٰذا ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو لے کر چلیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن پڑھے اور اہل بیت کو نہ لے تو اس نے رسول کی وصیت پہ عمل نہیں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اہل بیت کا تو نام لے لیکن قرآن سے مطلب نہ رکھے تو اس نے بھی رسول کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے اور دونوں کے بیلنس کے بیچ میں ہی ہم قرآن کو بھی سمجھ سکیں گے اور اہل بیت کو بھی سمجھ سکیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مفسر واقعی قرآن ہیں اور ہم پلے قرآن ہیں، قرآن کتاب اللہ و عترتی کی حدیث کی روشنی میں۔ لہٰذا ان سے جو چیزیں رسول اکرم کے ذریعے ہم کو ملی، لہٰذا مذہب ان کی طرف منسوب ہو گیا، ورنہ دین وہی ہے جو رسول اللہ کا دین ہے۔ امام جعفر صادق نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، امام جعفر صادق نے فرمایا میرے جد رسول اکرم نے یہ کہا، حدیثیں رسول کی ہیں۔ چونکہ بیچ میں ایک پورا زمانہ گزرا اور کوشش پوری رہی حکومتوں کی رسول کی حدیثیں نقل نہ کی جائیں، لکھی نہ جائیں، لہٰذا امام جعفر صادق کے زمانے میں، امام باقر کے زمانے میں تقریباً شروع ہوا یہ مرحلہ، لیکن امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ اعلیٰ مقام تک پہنچا اور عروج تک پہنچا، تو امام کو موقع مل گیا کہ ہم بہتر طریقے سے حدیثوں کو بیان کر سکیں۔ چونکہ ان کے ذریعے سے پہنچا لہٰذا مذہب کو ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ چاروں ائمہ انہی امام کے شاگرد ہیں تو ہم یہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم ان چار کے مکتب پہ نہیں ہیں، ہم اصل استاد اور اصل وارث رسول کے مکتب پہ، اس لیے ان کے مقابلے میں مذہب جعفریہ ہے، ورنہ اصل میں دین وہی ہے جو رسول اکرم لے کے آئے تھے اور وہی اسلام ہے جس کے کامل ہونے کی دلیل حدیث غدیر ہے اور آیہ اکمال دین ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب اسی سے، کیونکہ میں ربط یہی تھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں، کچھ سوالات ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ خاص طور سے داڑھی کے بارے میں، کہ جو بہت لمبی داڑھی ہے، اور خاص طور سے اب یہ وضاحت کی بات کریں کہ داڑھی کے ساتھ اگر ہم جوڑ دیں تو انہوں نے کہا اس میں رہنمائی فرمائی کہ پیجامے کا جو اونچا ہو جانا یا داڑھی کا مونچھوں کو مڑا لینا یہ کیسا ہے، مکروہ ہے یا اسلام میں واقعی سنت کی طرف جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جہاں تک داڑھی کا سوال ہے، رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام کی داڑھی ایک مٹھی بھر، یعنی اگر آپ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیں تو مٹھی میں آ جانی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو کاٹ دیتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے، تو اس سے بڑی داڑھی خلاف سنت رسول ہے۔ یعنی انسان داڑھی اگر بڑھائے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے، اب ہر انسان کی مٹھی تھوڑی سی فرق پڑتی تو متوسط ہے۔ میں نے کسی زمانے میں کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہاں حد وسط عام لوگ ہیں، ممکن ہے کسی کا ہاتھ بہت چھوٹا ہو، کسی کا ہاتھ بہت بڑا ہو، عام کہ وہ داڑھی اس کے ہاتھ سے ایک مشت سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ سنت ائمہ اور سنت رسول یہی ہے۔ ہاں داڑھی رکھنے کا جہاں تک حکم ہے، اسلام میں داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ جی، رکھنا اس لیے واجب نہیں، بہت سے ممکن ہے کسی کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے اس کی داڑھی نہ نکلے تو کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے، اس کی داڑھی ہے ہی نہیں، یا داڑھی کم نکلے، یہ سارے پوری طرح سے نہ نکلے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ جی، رکھنے میں بھی اس حد تک چھوٹی کر سکتے ہیں کہ 40 قدم سے دکھائی دے کہ لوگ کہیں کہ ہاں داڑھی رکھے، نہ کہیں کہ داڑھی مونڈے ہے۔ اصل معیار عرف ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ داڑھی رکھے ہوئے مونڈے نہیں ہیں۔ اور بڑے کرنے میں حد معیار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مشت ہے، یعنی ایک مٹھی بھر کر جو داڑھی میں آ جائے، داڑھی ہاتھ میں لینے کے نتیجے میں، وہ داڑھی سنت رسول ہے۔ اس سے بلند رکھنا سنت رسول پر عمل کرنے کے خلاف ہے۔ جہاں تک مونچھ کی بات ہے، مونچھوں کو تراشنے کا حکم ہے، لیکن بلیڈ سے جس طرح سے بالکل مونڈ دی جاتی ہے وہ نہیں، تراشنا یعنی چھوٹی کرنا، اس کی بھی ایک اخلاقی حکم بھی ہے، کیونکہ مونچھیں اگر لمبی ہوں گی تو غذا کھاتے وقت اور بہت سے عمل کرتے وقت آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، پانی پیتے وقت آپ کے مونچھوں کے بال جو ہے پانی میں جا سکتے ہیں، وہ جو اس کو کراہت سے منسوب کیا گیا۔ تو داڑھی مونچھیں کترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی رہیں، اور اس طرح بھی نہیں کہ بالکل مونڈ دی جائے، نہیں، چھوٹی رہیں تاکہ وہ وضاقتہ میں اچھا نظر آئے۔ جہاں تک پیجامے اونچا کرنے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے جیسے آج کل ہمارے برادران پہنتے، وہ عربی لباس پہنتے تھے، عربی لباس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔
یہ جو پائجامے اونچا کرنے کی بات ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ کیسے انسان چلے گا، اور مثال کے طور کے اوپر چکمے کس طرح باندھے گا، اور چھینٹ کے مسائل ہیں اور اس طرح کے مسائل. لیکن اگر یہ سب مسائل نہیں ہیں، یا آپ کے پاس کپڑے دھونے کے وسائل موجود ہیں، اس کو پاک کرنے کے وسائل موجود ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی بھی پہناوا جو عام کی نظر میں، عرف کی نظر میں عجیب سے لگے، بے ڈھنگا لگے، وہ کبھی بھی ائمہ یا رسول کی سیرت نہیں ہو سکتی ہے. کیا کہنا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی وضع و قطع جو عجیب و غریب لگے وہ بھی ائمہ اور رسول کی سیرت نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا جہاں تک داڑھی رکھنے کی بات ہے اس کی حد معلوم ہے، جہاں تک مونچھ کاٹنے کی بات ہے اس کی حد بھی مشخص ہے. لباس بھی ہر ملک کا اپنا لباس ہوتا ہے. لباس پہننے سے کوئی آدمی مسلمان یا غیر مسلمان نہیں ہوتا. لباس پہن لے اسلام کا، مسلمان کا، لیکن عمل اس کا غیر کفار کا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لباس ہاں کبھی کبھی ممکن ہے کوئی لباس مخصوص ہو کسی قوم کے لیے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر وہ کفار سے مخصوص ہے اس میں، یا تنگ لباس کو منع کیا گیا حالت نماز میں، کیونکہ اس میں انسان کے لیے نماز پڑھنا تھوڑی سی دقت کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کیسا بھی لباس پہن رہا ہے اس سے اسلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے جو اخلاقی مسئلہ ہے، فقہ اجازت دیتی ہے. اخلاقی مسئلہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ظاہری وضاقتہ کو اچھا رکھے، لوگوں کے دید کا مرکز نہ بنے، اشارے کا مرکز نہ بنے. یعنی کوئی خاتون بہت اچھا لباس پہن کے بغیر حجاب کے باہر نکل رہی ہے، یا حجاب میں ہے لیکن حجاب اس طرح سے کیے ہے کہ اس کے حجاب قول کسی صاحب کے کہ حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت پڑ جائے، تو حجاب میں لیکن اس کا رنگ ایسا ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مطلب بجائے کالی چادر اوڑھنے کے وہ سرخ چادر اوڑھ کے نکلے تو ہر ایک اس کی طرف دیکھے گا. تو ہدف حجاب کا یہ کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں. تو اگر آپ کو ایسا لباس کہ پورے جسم تو ڈھانپے ہے لیکن سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں رنگ کی وجہ سے، یا کہ اس کی آرائش کی وجہ سے، یا چادر کے اوپر بہت زیادہ آرائش اس طرح کی لوگ اس آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو لباس پہنتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ظاہری وضاقتہ ہماری اچھی ہو. اس سماج میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں نماز کی حالت میں تنگ لباس پہننے کو منع کیا گیا ہے. یہ خواتین کو منع کیا گیا کہ ایسا لباس جس سے ان کے جسم کے اعضاء و جوارح باہر دکھ رہے ہیں لوگوں کو وہ نہ پہنے. البتہ گھر میں وہ جیسا بھی چاہے لباس پہن سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت جلدی سے ایک سوال کر لیتے ہیں. اس میں ایک سوال کیا گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ سی فوڈ میں وہ کون سی چیزیں حرام ہیں جو سی فوڈ میں کہی جاتی ہیں؟ دیکھیے سی فوڈ کے لیے بہت سیدھا سا ایک ضابطہ ہے ہمارے پاس ہے، اسکیل ہے. ہر وہ مچھلی جس کے سفنے ہوں اگرچہ کم ہوں، تھوڑے سی پارٹس میں ہوں، سکیلز ہوں جس کے، اس کو کھانا حلال ہے. چاہے وہ سمندر کی ہو، چاہے وہ تالاب کی ہو، چاہے وہ دریا کی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے علاوہ شرمس جو آج کل ملتے ہیں، مینگو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں چیزیں ہیں، اور مینگو کے لیے ایک اور لفظ جھینگا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کو کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سمندری جو جانور ہیں ان میں سے کسی کا بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مچھلی اس کے سکیلز ہونے چاہیے، اگر سکیلز نہیں ہیں تو کھانا جائز نہیں ہے. مچھلی کے علاوہ صرف مینگو یا جھینگا جسے ہم کہتے ہیں اس کو کھانا جائز ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہمارا جو موضوع تھا آج وہ سنت رسول اور سنت معصومین کو لے کر تھا. بحمداللہ بڑا خوبصورت موضوع رہا، اور انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات ہم لاتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ سے گزارش یہ کہ دیے گئے نمبر پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے مثبت جواب آپ تک پہنچائیں. اور آپ سے دوسری گزارش ہے کہ آپ اپنا تعاون بھی جو نیچے اسکرول ہو رہے ہیں نمبر، یعنی بینک اکاؤنٹ سے ڈیٹیل ہے، اس پر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام بھی آپ کے دیے گئے تعاون کے ذریعے بنائیں. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ اور اہم موضوع اور کچھ اور سوالوں کے ساتھ، جس میں ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ دودھ جو کہ شرعی حکم کے حساب سے کسی خاتون کا دودھ پینا یا اس کے اوپر ایک سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ ہم انشاءاللہ آغا سے لیں گے کہ وہ اس کے جواب کیا ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بہت اہم نکوت اور سوال بھی آپ سے لیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے بارگاہ رب العزت میں، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے. مل جل کر دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.